قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی ضرورت، رمضان المبارک کی فضیلت، روزوں کی فضیلت، رمضان المبارک سے متعلق معلومات جاننا ایک ہر مسلمان کے لیے دلچسپ بات ہے، ضروری ہے، فرض ہے، تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکے، اپنے عقیدے کو درست کر سکے اور صحیح نہج پر وہ رمضان المبارک کے اپرچونٹیز اور امکانات کو بروئے کار لا سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کیسے آپ پہچانیں گے کہ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے؟ آپ اہمیت جانیں گے تو اس کی تعظیم کریں گے۔ جس چیز کی آپ کو اہمیت معلوم نہیں ہوتی آپ اس کو لائٹ لیتے ہیں، جس چیز کی آپ کو اہمیت معلوم ہوتی ہے تو آپ اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی زندگی میں مال کو آپ کتنی توجہ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اگر مال نہیں رہا تو کل کے دن بیمار اگر ہو جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا، اگر مجھے بھوک لگے پیسے جیب میں نہ ہو تو میں کیا کروں گا۔ تو آدمی کو آہستہ آہستہ مال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں مال کے بارے میں ایک ماڈریٹ ویو دیا گیا کہ اتنا بھی زیادہ اس کے پیچھے مت پڑو کہ آخرت کھو جاؤ، اور اتنا بھی زیادہ اس سے نظر انداز مت کرو کہ رہبانیت ہو جائے۔ تو آدمی ایک چیز کو اہمیت بڑی آسانی سے دیتا ہے، مال، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آدمی کو توجہ دلانے کے لیے اہمیت بتانی پڑتی ہے، خود سے آدمی ریئلائز نہیں کر پاتا۔ مال ہے، بھوک ہے، کھانا پانی، یہ دراصل فطری امور ہے، تو آدمی اس پر خود بہت توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے فضائل بیان کرتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، کیونکہ انسان کو شیطان اس کی اہمیت بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے سے، قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو آدمی غفلت سے بچ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کو جو اہمیت ہے اس کی کیا وجہ آئیے تلاش کرتے ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ رمضان المبارک میں ہم مسلمان افطار کرتے ہیں، افطار پارٹی کرتے ہیں۔ اہمیت کسی اور وجہ سے ہے جس کی وجہ سے ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ فضیلت اور اہمیت کسی اور وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں ہم، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ نے کچھ تحفہ دیا ہے، تحفہ رمضان۔ رمضان المبارک کا جو تحفہ ہے، دراصل رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے دراصل وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہو۔ یعنی رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ وہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلے دہے کی بات کریں گے، پہلے دہا میں اگر وہ تورات اترنے کی بات ہے یا صحف ابراہیم اترنے کی بات ہے تو پہلے دہے سے متعلق۔ اگر آپ انجیل اور زبور کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دوسرے دہے میں، جس وقت پر یہ نازل ہوئے رمضان مبارک تھا، اور قرآن مجید جب نازل ہوا یہ تیسرا دہا تھا، وہ اس وقت پر بھی رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں السلسلہ صحیحہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کو جو جمع کیا، حدیث نمبر 1575، کس کے اندر بتایا گیا کہ صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، یہ سب جو نازل ہوئے رمضان مبارک میں نازل ہوئے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس وقت پر کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جو سینا کی وادیوں میں ہیں، یعنی جو مصر اور فلسطین کے درمیان جو آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں سینیٹک ایریا یا طور سینین کہہ کر یا سینا کہہ کر قرآن مجید میں، سینا کی پہاڑیاں جس کو آپ کہتے ہیں سینین، طور سینین، یہ جو سینا کے وادیاں ہے، یہ وادیوں میں ایک کوہ طور ہے، اللہ کے پاس بڑی قدر و منزلت ہے، دیکھنے میں بڑا چھوٹا پہاڑ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ 30 دن پھر بعد میں 10 دن بڑھا دیے گئے, کل ملا کر کے 40 دن. اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا تصور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. اور دوسرے حدیث سے پتا چل رہا سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 1575 کے مطابق, مسند احمد بن حنبل کے مطابق, کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا جب تورات نازل ہوئی. دونوں کو ملانے سے پتا چل رہا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے. اس کا مطلب رمضان مبارک میں روزہ رکھنا صرف مسلمانوں کے پاس سے نہیں, بلکہ پرانے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام, بہت پہلے کا واقعہ ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی 571 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی جو تاریخ بتائی جاتی ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام 571 سے پہلے, تو موسیٰ علیہ السلام تو ان سے ہی پہلے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کی تاریخ کے بارے میں بتلایا. ایسا نہیں کہ روزے صرف امت محمدیہ رکھتی, نہیں, اس سے پہلے بھی روزہ رکھنے کا کانسیپٹ تھا. چپ کا روزہ بھی تھا, خاموش بیٹھنا, یہ بھی ایک چپ کا روزہ بھی تھا. اور پرانے زمانے میں روزہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 182 پڑھنے سے پتا چلتا ہے تاریخ میں روزے رکھے جاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جو تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. اس کا مطلب آج کے دور میں بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا ہے, انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھک پڑھنے پر پتا چلتا ہے کہ ہر ریلیجن میں روزے کی شکلیں الگ الگ ہیں. بہرحال اسلام میں روزہ ایک عبادت ہے, ایک مقدس عمل ہے, اس کے اپنے ضابطے ہیں, اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے, اس کی مخصوص ایک حیت ہے, نوعیت ہے, شکل ہے, جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے, جس کو علماء کرام نے اچھے طرح ڈیفائن کیا ہے, اس کو کہتے ہیں روزہ. اسلامی روزہ الگ, اس کے اصول اور ضابطے بالکل الگ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا خاص طور سے ذکر کیا, فما شہد منکم الشہر فلیصم. ویسے نفلی روزوں کا بھی ذکر ملتا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی جو اگر نفلی طور پر روزہ رکھنا چاہ رہا ہے, قرآن میں نفلی روزوں کا بھی ذکر آیا ہے, لیکن فرض روزوں کا رمضان مبارک سے جوڑ کر اس کا ذکر سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں ملتا ہے. تو جس وقت پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, اس وقت پر طور پر جب وہ گئے تھے تو روزے کی حالت میں تھے اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا. تو آپ اسے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے, وہ اہمیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے. روزہ تو اس کا نتیجہ ہے, لیکن اہمیت قرآن مجید نازل ہونے کی وجہ سے. انزل فی القرآن, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل ہونے کو, رمضان المبارک کے اہمیت اور فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 185 میں جوڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کچھ چیزیں معلوم کرتا ہے دیکھ کر, لیکن دیکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے. مان لیجئے کہ میں آنکھ بند کر لیا, ٹھیک ہے, اور میں سامنے والے کے بارے میں آواز سنتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یہ میل ہے یا فیمیل ہے, بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے. اب ٹھیک ہے, میں آنکھ بند کر کے سامنے والے کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی سامنے لا کر بتاؤ تو اس کا رنگ کیا ہے, تو ظاہر بات ہے میں اگر اس کو دیکھا ہوا نہیں ہو تو میں رنگ بتا سکتا ہوں؟ نہیں. تو اس کے لیے مجھے کیا, آنکھ سے دیکھنا ضرور اس کا رنگ. اچھا, میں اس کا رنگ تو دیکھ رہا ہوں, لیکن کیا میں اس کی عمر بتا سکتا ہوں؟ بعض اوقات نہیں, آنکھ سے پتہ نہیں چلتا, پوچھنا پڑتا ہے. وہ کہے گا میری عمر اتنی ہے, تو آپ کے کان میں بات پڑتی ہے. آپ کا کان سے علم حاصل ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے, بعض اوقات عقل لڑاتے آپ, یہ آدمی اس کا بیٹا ہے, اچھا اس کی یہ شادی ہوئی تھی, اچھا اس کا مطلب یہ اس کا بیٹا ہے. اندازہ لگاتے آپ, اچھا یہ پراپرٹی اس کی ہے, اچھا اس کو فلاں کا بیٹا ہے, اس سے پتا چلا یہ پراپرٹی اس کی ہے, یا ایریا میں گیا ہوگا کیونکہ اس وقت پر یہ آدمی فلاں کو سلام کیا تھا, اس وقت پر ملاقات, اس کا مطلب وہ آدمی اس دن میں وہ ایریا میں تھا. سرکمسٹینشل ایویڈنسز, تانے سے بانا ملانا, عقل سے عقل علم جوڑتے ہیں. کبھی سوچنے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے, کبھی آدمی کو دیکھنے سے, کبھی سننے سے, کبھی سونگنے سے, کبھی چھونے سے پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے. مطلب یہ نکلا کہ آدمی کو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہوتے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کئی سوالات اس کے دماغ میں پھر بھی آتے ہیں جس کے جوابات نہیں ملتے. مثال کے طور پر, ٹھیک ہے آپ یہ بتا دیے کہ میں کون ہوں, آپ سامنے والے کو دیکھ کر سمجھتے اچھا یہ مرد ہے عورت نہیں ہے,
اچھا پوچھنا پتا چلا اس کی عمر یہ ہے، اچھا اس کا رنگ یہ ہے، اچھا یہ آدمی کہ یہ خوبیاں اور یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اب یہ بتائیے یہ جو آدمی پہ آپ اتنے معلومات حاصل کر رہے ہیں، اچھا یہ آدمی کو کس نے پیدا کیا؟ سمجھ میں نہیں آتی بات، کون ہے وہ پرٹیکولر پیدا کرنے والا؟ اچھا اس آدمی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں بھیجے جانے کا؟ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کے تفصیلی جوابات نہیں مل پاتے۔ آدمی عقل سے سوچتے سوچتے سے تھک جاتا ہے، آخری میں وہ غلط راستے اختیار، کوئی ایگنوسٹک بن جاتا ہے، کوئی ریشنلسٹ بن جاتا ہے، کوئی سائنٹالوجسٹ بن جاتا ہے، کوئی ایتھسٹ بن جاتا ہے، کوئی پیگانزم میں شرک میں چلا جاتا ہے، کوئی مونوتھزم کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی پینتھزم کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی الحاد، کوئی توقف، یعنی لا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے وقت پر انسان کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے نے اس انسان کو ایسے ہی شتر بیر مہار بغیر ڈوری کے جیسے اونٹنی جہاں چاہتی ایسا نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ مالک نے مکمل انتظام کیا۔ اللہم ھذا شہر رمضان۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ i+TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات i+TV کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ اللہم ھذا شہر رمضان۔ ہمارا پیدا کرنے والے نے انتظام کیا، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ انسان کو کئی سوالوں کے جوابات معلوم نہیں ہوتے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے مجھے پیدا کیا،
اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے، سب لوگ مرنے کے بعد کہاں چلے جا رہے ہیں، تو پھر میری فیوچر پلاننگ کیا ہے، میرے فیوچر میں موت آنے والی ہے، میرے فیوچر میں موت کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے، یہ سب ڈیٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور میں انسان کے لیے توحید، رسالت، آخرت، شریعت، عقیدے میں توحید، رسالت، آخرت، پھر شریعت اور اس کے سارے جزئیات، سارے تکمیلات، سارے معلومات. کبھی اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم نازل کیے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی. ہر دور میں انسان وہی انسان کی اہمیت نہیں بلکہ انسان کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہو تو آدمی کو صحیح فیصلہ لینا مشکل ہے. اس کے بعد کی ایک اور ایک زندگی جو آنے والی ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ ایگزام ہال ہے. اس میں اچھا پرچہ لکھیں گے تو اس کے بعد کی زندگی میں کام آئے گا. اگر یہاں پر پرچہ برابر نہیں لکھیں گے، ٹائم ویسٹ کریں گے، تو بعد میں رزلٹ کے اوپر پرابلم ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ذرہ برابر بھی اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کو پانا ہے مرنے کے بعد، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا مرنے کے بعد پانا ہے. اگر کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس کی اس نے زمین ہڑپی ہے، تو آدمی ظلم سے رک جائے گا. دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس نے مجھے پیدا کیا، توحید، رسالت، آخرت، ڈیٹیل میں تصور ملتا ہے. مرنے کے بعد موت، حشر، نشر، نفخ، سور، یہ سارے ڈیٹیل قرآن اور صحیح حدیث میں ملتے ہیں. ہوتے 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 آخری میں یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل. کوئی نئی کتاب، قرآن اور صحیح حدیث، یہ اب آخری شریعت ہے. تو رمضان المبارک میں اس وحی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، اس وحی کا جڑاؤ اس رمضان المبارک سے ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے انسان کی ایک اہم ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو کیا رمضان المبارک کی اہمیت کا آپ کو اندازہ لگا کہ رمضان المبارک میں ایک اہم، یعنی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ وہ رمضان المبارک آ گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے. یہی وہ رمضان المبارک ہے نا جس میں قرآن میں نازل ہوا تھا. کتنی بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو بنایا گیا تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ بھی رمضان المبارک میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور لوح محفوظ سے آسمان میں ایک جگہ بیت العزت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، تو یہ جو آسمان میں نازل ہوا رمضان مبارک کا مہینہ ہے. وہاں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا رمضان مبارک کا مہینہ ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. اس کا مطلب مشن کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ نبوت کے 23 سالہ نبوت کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے رمضان مبارک سے. اے مسلمان، ہم سب کے لیے ایک سبق یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کا آغاز جب رمضان سے ہو سکتا ہے، تو میری اور آپ کی زندگی میں ایک نیا چینج لانے کا ایک آغاز، ایک شروعات، ایک مشن کا آغاز کیوں نہ اس رمضان سے ہم شروع کر لیں، کیوں نہ ابھی سے ہم شروع کر لیں. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان مبارک لاتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے مرنے والوں کی خبریں بھی آتے رہتی ہیں. لیکن اگر ہم عبرت نہیں پکڑتے، کتنے ایسے لوگ تھے جو لاسٹ رمضان میں ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا، قدم سے قدم ملا کر نماز پڑھے ہوں گے، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں انتقال ہو گیا. پتہ نہیں کہ اگلے رمضان مبارک تک ہمیں مہلت ملے گی کہ نہیں. اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پوری فیملی ختم، فنش. اچانک بچہ گرتا ہے، ختم، مر جاتا ہے. اچانک بیماری مبتلا ہوتا ہے، بیماری اتنی لمبی کھینچتی ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. تو کیا یہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کچھ بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں کہ ہر ایک کو تو جانا، یہ تو پکی بات ہے. یہاں تک کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ موت کا انکار نہیں کرتا. تو پھر فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی پلاننگ ہونی چاہیے. کیوں نہ رمضان مبارک میں عہد کر لے کہ اس میں ہماری مغفرت ہو جائے. تو جس رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہمارے چلنے، لائف کیسا گزارنا، اس کے سسٹم کا مینول قرآن اور صحیح حدیث تعلیمات اتار رہے ہیں، اور اسی رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ناک خاک آلود ہو جائے اس آدمی کی کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پاتا اور مغفرت نہ کروا لے. انسان کی دو عظیم ضرورتیں ہیں، ایک تو ہے کہ کیسے چلنا ہے اس کو پتا چلے، دوسرا چلنے کے بعد نجات ملتی یا نہیں ملتی، نجات ملتی یا نہیں ملتی. آپ دیکھیے کتنا پریشان ہے لوگ نجات کے مسئلے کو لے کے. تناسخ ارواح، بار بار کی زندگی، اواگان، بہت سارے عقائد میں کتنا مشکل ہوتا ان کو سمجھنے. تو نجات کے لیے دنیا کے لوگ کتنا پریشان ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سمپل اسلام قبول کر لینا. اور
اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر آپ سے انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوتے رہتی ہیں. رمضان مبارک میں آپ نے روزہ رکھ لیا, قیام اللیل کیا, تو ہم نے جو گناہ کیے, ہم نے جو غلطیاں کی ہے, تو اللہ کو راضی کروا لینے کا ایک موقع ہے. کیا کہہ رہے, اگر من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, آدمی جو ہے ایمان کی حالت میں اور یہ نیت رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے, اگر اس نے توبہ نہیں کی تو چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف ہو جائیں گے صرف رمضان مبارک کے روزے کا اہتمام سے. اب اگر وہ نیت کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ اب سے میں ایسا گناہ نہیں کروں گا, غلطیاں نہیں کروں گا, نماز ٹائم پہ پڑھوں گا, توحید میں کوئی خلل نہیں, شرک کے قریب نہیں جاؤں گا, بدعت کے قریب نہیں جاؤں گا, اعمال اپنے اچھے کر لوں گا, اخلاق اپنے اچھے کر لوں گا, قرآن و حدیث کے مطابق لائف گزارو, ابھی تک جو ہوا ہے نہیں اب سے میں چینج کرتا ہوں اپنے آپ کو, یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو کبیرہ گناہ بھی معاف, مغفرت کا انتظام, اور پوری زندگی اس کا نام اعمال صاف اور اس کا ریکارڈ بالکل صاف. کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی اہمیت ہے. مغفرت کا سامان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے وحی کی طرف وحی کا انتظام بھی اس رمضان مبارک میں ہوا ہے. اور یہ رمضان مبارک میں اگر ایک آدمی اتنا ہونے کے باوجود اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیاتے ہیں, شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اتنا انتظام کرنے کے باوجود بھی ایک آدمی پھر رمضان کے روزوں سے کھلواڑ کرتا ہے. بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے, تو اس آدمی نے کہا کہ رمضان مبارک میں جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے اور میں جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں کرتا, تو میں روزہ بھی رکھوں رمضان میں اور جھوٹ بھی بولوں, لہذا میں نے کہا کہ روزہ ہی نہ رکھوں گا تاکہ میں جھوٹ بولتے رہوں. یہ کیا مطلب؟ تربیت نہیں بھی برابر, ٹریننگ برابر نہیں ہے. رمضان مبارک اس لیے آیا تاکہ آپ کے اندر سے جھوٹ کی عادت نکالے. آپ کہہ رہے ہیں چونکہ میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا, میں روزے کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں. یہ نئے قسم کا تقویٰ کہاں سے آ گیا؟ صحیح تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ رمضان مبارک کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کر کے اپنے نفس کی صفائی کر لیں. ایسا بہانہ نہیں چلے گا. یہ رمضان مبارک میں ہٹے کٹے ہو کر روزہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے, صرف روزہ آدمی رکھ کر اگر جان بوجھ کے کھلواڑ کر کے افطار کر لیتا ہے دن میں بغیر کسی سبب کے, بس ایسے ہی مذاق کرتا ہے روزے کے ساتھ, تو حدیث شریف میں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ خواب میں بتایا گیا کہ کوئی ایک وادی ہے جہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اپنے یہ حصے سے پورا لٹک رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آخر ان کو کیوں ایسا لٹکایا گیا, اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر افطار سے پہلے کھا لیا کرتے تھے. اب افطار کا وقت نہیں آتا, اس سے پہلے کھا لیتے تھے. ایک آدمی روزہ رکھ کر اگر کھلواڑ کرتا ہے, انجان مارتا ہے, مذاق کرتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ وعید ہے, نہ سخت اس کا گناہ ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو بتائیے تو صحیح, اتنے انتظامات کے باوجود اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو آخر ایسا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, روزے دار کی جو بدبو ہے, جو منہ سے بو نکلتی ہے, یہ بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے؟ مشک عنبر سے بھی زیادہ. رمضان مبارک میں روزے دار کی بدبو اللہ کو اتنی پسند ہے تو وہ روزے دار کتنا پسند ہوگا. رمضان مبارک میں جسم سے جو بو نکل رہی ہے اس کی تک اہمیت ہے. اب اگر یہ جسم کو لے کر قیام اللیل کے لیے ٹھہرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیام اتنا پسند آتا ہے, کہہ رہے من قام لیلۃ القدر, اور ایک ہے من قام رمضان, جو قیام اللیل کرے. کہہ رہے اللہ تعالیٰ کو ٹھہرنا بھی پسند ہے. اللہ کے لیے اگر آپ ٹھہرتے ہیں, نماز میں کیا کرتے ہیں, آپ لمبی دیر تک ٹھہرتے ہیں, گزرے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. توبہ بھی شامل کر لیجئے, کبیرہ صغیرہ سارے گناہ انڈاؤٹیڈلی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم هذا شهر رمضان